خدا یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوں. میں پاسٹر ندیم بشیر ہوں اور ایک خاص بات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. 9 اگست کے دن میں نے دیکھا کہ ہمارے قبرستان کے باہر بہت بڑا رش لگا ہوا تھا اور دریافت کرنے پر معلوم پڑا کہ مسیحی عوام جو ہے وہ اس دن میں آئے ہیں تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے اوپر پھول پتیاں چڑھا سکیں، مٹی چڑھا سکیں. اور پھر میں نے کسی سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو پوچھنے پہ معلوم پڑا کہ کیونکہ اس کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے. تو اس تعلیم کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ہم اپنے باوجداد کی قبروں پہ مٹی چڑھانے، پھول چڑھانے یا پھر خوشبو لگانے کے لیے آئے ہیں. اب وہ حوالہ مجھے بتایا گیا میرے پوچھنے پر کہ نہمیہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی جب آپ تیسری اور چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نہمیہ کو بادشاہ کے حضور سے چھٹی اس بات کی ملتی ہے کہ وہ جا کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو جو ہے وہ تعمیر و مرمت کرے اور ان کو درست کر سکے. اب وہ جب میں نے مسئلہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ آیت جو ہے نہمیہ کے جو حوالہ ہے وہ دراصل اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں رہا. تو لوگوں کو اس کا مطلب ہے کہ مس گائیڈ کیا گیا ہے. وہ لوگ جو کلام مقدس سے دور ہیں یا پھر وہ لوگ جو بالخصوص ان پڑھ ہیں ان کو غلط بتایا گیا ہے تاکہ وہ جا کر اس عقیدے کو پروموٹ کریں، قبروں کے اوپر مٹی چڑھائیں. اور اس عقیدے کو پروموٹ کرنے، بڑھاوا دینے کے اندر مجھے نہیں پتا کہ جو چرچز ہیں ان کا کیا اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں سادہ جانوں کی جو ہے وہ ان کا نقصان ضرور ہو رہا ہے، ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کر کے شاید آسمان کی بادشاہی میں کوئی اجر مل جائے گا. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. جب آپ بائبل مقدس میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، نہمیہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے، میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں. آمین. اب نہمیہ کی کتاب کے دوسرے باب کی تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. کہتے ہیں جس شخص نے مجھے یہ حوالہ دیا اس نے کہا کہ مجھے باؤجی نے یہ بتایا تھا کہ کلام کے اندر سے ہمیں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ نہمیہ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کی قبروں کو تعمیر کرنے کے لیے بادشاہ سے چھٹی لیتا ہے. جبکہ اس حوالے کو غور سے پڑھیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے باپ دادا کی قبریں تعمیر کرنے کے لیے مجھے چھٹی دیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے، اب دھیان سے اس حوالے کو پھر سے سنیں، کہتا ہے پھر میں نے بادشاہ سے، پانچویں آیت، نہمیہ کی کتاب کے دوسرے باب کی پانچویں آیت، کہتا ہے پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے. باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں. کسے تعمیر کروں؟ شہر کو تعمیر کروں. شہر کو تعمیر کروں. اور وہ شہر کو تعمیر کرنا کیوں چاہتا تھا؟ اس نے یہ درخواست کی کیوں؟ اس کا چہرہ اداس کیوں تھا؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کے شہر سے کچھ لوگ آئے تھے. نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری اور تیسری جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے تھے اور ان لوگوں سے اس نے اپنے شہر کے متعلق حال دریافت کیا. اور تیسری آیت میں اسے کچھ یوں جواب ملا، پہلے باب کی تیسری آیت، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کے رونے لگا. پھر باقاعدہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے خدا کے حضور میں دعا کی، اس سبب سے اس کا چہرہ اداس تھا. اور جب وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسی سبب سے کہا کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ شہر جہاں پر میرے باپ دادا کی قبریں ہیں
वो उजाड़ पड़ा है, शहर उजाड़ पड़ा है, ताकि मैं उस शहर में जाऊं जहां पर मेरे बाप दादा की कब्रें हैं और उसे तमीर करूं। किसे? शहर को तमीर करूं। कब्रों को तमीर करने के लिए वो नहीं गया। और जब आप नहमिया की किताब का दूसरे बाब को, तीसरे बाब को, चौथे बाब को आगे डिटेल से पढ़ते हैं इस पूरी किताब को, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि उसने जाके कब्रें तमीर की, उसने फसील बनाई, उसने शहर तमीर किया, और जो कुछ भी किया उसमें शहर की तमीर व मरम्मत थी, ना कि कब्रों की। यानी इन आयात को तोड़कर मरोड़कर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और लोग जो हैं भोले पंछी की तरह उस सारी बातों को सुनकर करते चले जा रहे हैं, और वो कब्रों पे मट्टी चढ़ा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो कोई इलाही हुक्म को मान रहे हैं और खुदा की किसी बात को मानकर अजर ले रहे हैं या लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, इस सब काम से शायद आपकी ज़ाती तस्कीन है। अगर कोई बंदा बज़िद है, वो करना चाहता है, करे ज़ाती तस्कीन के लिए, लेकिन खुदारा इसको बाइबल की तलीम ना बनाएं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप जाकर अपने बाओ अजदाद की कब्रें तमीर करें और उनको बनाया। अच्छा, जिन लोगों को पता ही नहीं है उनके बाप दादा की कब्रें किधर हैं, जिन लोगों की कब्रें ही नहीं बनी, वो क्या करेंगे भाई लोग? ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अकीदा ना बनाएं। अगर ये आपकी ज़ाती तस्कीन है तो ज़ाती तस्कीन के तौर पर आप करें, शौक़ से करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन इसको बाइबल की तालीम बनाकर लोगों को मिसगाइड ना करें, क्योंकि इन सारी बातों से आसमान की बादशाही में आप जाने वाले नहीं हैं, और इससे आपको कोई अजर मिलने वाला नहीं है सिवाय आपकी ज़ाती तस्कीन के। और मैं लोगों से भी कहूँगा, हर वो रस्म जो आप अदा करते हैं, उन सारी बातों की तस्दीक खुदा के कलाम से ज़रूर किया करें, और ये देखा करें कि जो रस्म आप कर रहे हैं और जिस रस्म के लिए आपके बाऊजी, आपके पादरी आपको कह रहे हैं, वो बाइबल मुकद्दस में है भी कि नहीं, और उसको करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो नहीं देखते कि अच्छा टीचर है, अच्छा चर्च है कि नहीं, वो बस इसीलिए जाते रहते चर्च में, जी बस वड्डे भी जानते सन ऐसे भी जा रहे हैं इसी बात से। लेकिन परखें, रूहानी होना, दुआगो होना, रोज़े रखना एक फ़र्क बात है, बाइबल का बेहतरीन टीचर होना और बात है। एक रूहानी शख्स, एक दुआ करने वाला शख्स, एक रोज़े रखने वाला शख्स यीशु मसीह का बेहतरीन शागिर्द तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतरीन टीचर भी हो बाइबल का। सो आपने टीचर देखना है और उससे बाइबल मुकद्दस की तालीम को सीखें बाकायदगी से। जब आप अपने बच्चों को अकेडमी में भेजते हैं, हम देखते हैं फिज़िक्स का टीचर कैसा है, यहाँ इस अकेडमी में केमिस्ट्री का टीचर कैसा है, मैथ का टीचर कैसा है। वाहद एक किताब बाइबल मुकद्दस है जिसमें हम गौर ही नहीं करते कि जिस चर्च, जिस स्कूल में हम वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं और जहाँ पे हमें कलाम सुनाया जाता है, वो पादरी खुद भी क्वालिफाइड पढ़ा लिखा है या सिर्फ एक ईमानदार शख्स है। देखिए, ईमानदार होना एक फ़र्क बात है और बाइबल की समझ होना एक फ़र्क बात है। कितना खूबसूरत है कि ईमानदार शख्स बाइबल का बेहतरीन टीचर भी हो, और अगर वो टीचर नहीं है तो उसको बताने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें खुदारा, बाइबल सीखें खुद भी, और लोगों को भी चाहिए कि वो बेहतरीन टीचर की तलाश करें ताकि हम इन तमाम गलत तालीमात से निकल कर सच्चाई के पैरोकार हो सकें। खुदा आपको आज इस वीडियो कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दें। आमीन।